گزشتہ 1.5-2 ماہ سے میری کوشش رہی ہے کہ میں سیاست اور صحافت کا موضوع سیلاب زدگان کو بناؤں۔ اس مقصد کے لیے میں نے جیو تک کے خلاف ٹویٹ کیے، لیکن بدقسمتی سے تمام سیاستدان بالعموم اور عمران خان بالخصوص سیلاب اور سیلاب زدگان کو نمبر 1 ایشو بنانے نہیں دے رہے، بلکہ سوائے حامد میر صاحب کے ہمارے اہل صحافت کے لیے بھی وہ مسئلہ نمبر 1 نہیں بن رہا۔ ایوان صدر میں آرمی چیف اور عمران خان کی ملاقات کیوں اور کیسے ہوئی اور اس کا کیا نتیجہ نکلا، ان سب سوالوں کا جواب اور متعلقہ معلومات کافی دنوں سے میرے سینے میں دفن تھیں۔ تاہم اس وجہ سے میں اس طرف نہیں جا رہا تھا کہ کہیں سیلاب زدگان پر توجہ نہ دینے کے جرم میں بھی شریک نہ ہو جاؤں، لیکن بدقسمتی سے عمران خان باز نہیں آ رہے، نہ ہی ان کے ترجمان اور ان کا حامی میڈیا۔ پہلے ایوان صدر میں اس خفیہ میٹنگ کی خبر لیک کی، پھر عمران خان نے اپنے رویے سے ایسا تاثر دیا کہ جیسے انہیں پھر اسٹیبلشمنٹ نے گود لے لیا، پھر ساتھ ساتھ ایک اور جھوٹی خبر پھیلا دی کہ آرمی چیف ایک کور کمانڈر کی گاڑی میں جا کر ایک سیف ہاؤس میں عمران نیازی سے ملے ہیں۔ کچھ ریٹائرڈ فوجیوں کے ذریعے یہ جھوٹ بھی پھیلایا گیا کہ میٹنگ کی کوشش پی ٹی آئی نہیں بلکہ فوج کی طرف سے ہوئی۔ اب یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی جب نیازی صاحب کی خواہش پوری نہیں ہوئی تو انہوں نے دوبارہ یو ٹرن لے لیا اور ڈی جی آئی ایس پی آر کا نام جلسوں میں لے کر فوج کو عوام کے سامنے آنکھیں دکھانے لگے۔ اس لیے آج میں بھی سیلاب سے صرف نظر کر کے اس حوالے سے حقائق سامنے لانے پر مجبور ہوا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ حکومت سے نکالے جانے کے بعد شاید ہی کوئی ایسا روز گزرا ہو کہ جب نیازی صاحب یا ان کے کسی نمائندے نے کسی نہ کسی چینل سے آرمی چیف یا ڈی جی آئی ایس آئی کا منت ترلا نہ کیا ہو۔ ان کا یہی مطالبہ رہا کہ وہ ماضی کی طرح انہیں گود لے کر موجودہ حکومت کو رخصت کر کے دوبارہ انتخابات کروا دیں تو وہ سب کچھ کرنے کو تیار ہیں۔ ان رابطوں کے دوران انہوں نے جنرل قمر جاوید باجوہ کو گارنٹی کے ساتھ ایکسٹینشن کی آفر بھی کی، لیکن وہ نیوٹرل رہنے پر اصرار کرتے ہوئے ملاقات سے انکار کرتے رہے۔ نہ چیف کے رشتہ داروں کو چھوڑا گیا، نہ سابق فوجی افسران کو اور نہ ان کے ذاتی دوستوں کو۔ نوبت یہاں تک آئی کہ افغانستان کے لیے امریکہ کے سابق نمائندے زالم خلیل زاد سے بھی آرمی چیف کو درخواستیں کروائی گئیں کہ وہ عمران نیازی سے ایک ملاقات کر لیں۔ واضح رہے کہ امریکی نیو کونز کے رکن زلمے حکومت کی تبدیلی کے 1 ماہ بعد پاکستان آئے تھے اور نیازی صاحب سے خفیہ اور طویل ملاقات کی تھی۔ علاوہ ازیں پنجاب کے وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی بھی منت ترلا کرنے میں لگے رہے، جبکہ عارف الوی بھی ہمہ وقت اسی کام میں لگے رہے تھے، لیکن آرمی چیف پھر بھی ملنے کو تیار نہیں تھے۔ نوبت یہاں تک آئی کہ ایک دن اچانک عارف الوی آرمی چیف کے گھر جا پہنچے اور کافی دیر تک منت ترلا کر کے انہیں اپنے گھر یعنی ایوان صدر میں اپنے لیڈر عمران نیازی سے ملاقات پر آمادہ کیا۔ چنانچہ نیازی صاحب سے شدید مایوس اور دکھی جنرل قمر جاوید باجوہ وزیر اعظم شہباز شریف کو مطلع کر کے اس ملاقات کے لیے ایوان صدر گئے۔ حسب عادت عمران نیازی نے ان سے درخواست کی کہ وہ ایم کیو ایم اور باپ پارٹی کو الگ کروا کر موجودہ حکومت ختم کر دیں اور فوری انتخابات کروا لیں۔ جواب میں انہیں بتایا گیا کہ پہلے ہی پی ٹی آئی کے لیے غیر آئینی کردار ادا کرنے کی وجہ سے فوج بہت بدنام ہوئی ہے اور وہ دوبارہ یہ غلطی نہیں کر سکتے۔ ان کے سامنے اعداد و شمار رکھ کر بتایا گیا کہ اگر وہ اقتدار میں رہتے تو جون تک ملک ڈیفالٹ کر جاتا، جبکہ امریکی سازش کے جھوٹے بیانیے سے بھی انہوں نے ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ عمران نیازی اسرار اور عارف الوی وغیرہ بیچ بچاؤ یا منت ترلا کرتے رہے تو جواب میں انہیں بتایا گیا کہ ان کی تمام احسان فراموشیوں اور فوج میں تقسیم کی کوششوں کے باوجود فوجی قیادت ان کے ساتھ دشمنی نہیں چاہتی اور نہ یہ چاہتی ہے کہ ان کے ساتھ وہ سلوک ہو جو بھٹو یا نواز شریف وغیرہ کے ساتھ ہوا، لیکن فوج انہیں فوری طور پر الیکشن نہیں دے سکتی۔ وجہ اس کی یہ بتائی گئی کہ موجودہ سیٹ اپ نے آئی ایم ایف سے ڈیل کر کے وقتی طور پر ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچا لیا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ معاشی استحکام آ گیا ہے۔ اب بھی ڈالر اور مہنگائی کنٹرول میں نہیں آ رہے۔ روزانہ فوج اور حکومت کوششیں کر کے چند ارب کا انتظام کرتی اور ملکی انتظام چلاتی ہے، جبکہ اوپر سے سیلاب نے کسر پوری کر دی۔ تاہم اگر اتحادی جماعتوں کا آپس میں کوئی مسئلہ آ جاتا ہے اور حکومت خود ٹوٹ جاتی ہے، یا پھر اگر معاشی استحکام کے بعد متفقہ طور پر سیاسی جماعتیں قبل از وقت انتخابات کراتی ہیں تو فوج نہ رکاوٹ بنے گی اور نہ مداخلت کرے گی۔ انہیں یہ بھی کہا گیا کہ اس وقت بھی 2 صوبوں اور گلگت بلتستان میں ان کی حکومت ہے اور مشورہ دیا گیا کہ بہتر ہوگا کہ وہ پارلیمنٹ میں دوبارہ جائیں اور مفاہمت کے ذریعے ملک کو معاشی بحران سے نکال لیں اور نئے انتخابات کا راستہ نکالیں۔ وہ اگر پاپولر ہو رہے ہیں تو فوج ان کا راستہ نہیں روکے گی، اور اگر وہ اگلے انتخابات جیتتے ہیں تو آرام سے جیت لیں، فوج اس سے لا تعلق رہے گی جس طرح پنجاب کے ضمنی انتخابات میں لا تعلق رہی۔ یوں یہ میٹنگ بغیر کسی نتیجے کے ختم ہوئی۔ شاید اس کے بعد بھی تناؤ میں کمی آتی، لیکن عمران خان نے پہلے اس میٹنگ کی خبر کو لیک کرایا، پھر اس کے بارے میں یہ جھوٹا تاثر دیا کہ جیسے یہ میٹنگ فوج کی خواہش یا مجبوری تھی، پھر کچھ عرصہ چالاکی کا مظاہرہ کر کے یہ جھوٹا تاثر دیا کہ فوج کے ساتھ ان کی پھر ڈیل ہو گئی ہے۔
اس से इन्होंने हुकूमत और फौज को आपस में बदगुमान करने की कोशिश की। फिर जनरल फैज हमीद के जरिए एक और खुफिया मीटिंग की झूठी खबर फैला दी और जाहिर है इन खबरों से तमाम इदारे मुतासर होते रहे। लेकिन जब इन्हें एहसास हुआ कि नवंबर से पहले किसी सूरत नए इंतखाबात नहीं हो सकते और किसी भी सूरत इनके हाथों इनके पसंद के नए आर्मी चीफ की तकर्रुरी की ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती, तो वो दोबारा ब्लैकमेलिंग पर उतर आए। पहले कोर कमेटी में अपने उन लोगों को खरी खरी सुनाई जो एस्टैब्लिशमेंट के साथ राब्ते में थे और इन पर पाबंदी लगाई कि वो आइंदा कोई बात नहीं करेंगे। हालांकि इनमें परवेज खटक जैसों को भी सुनना पड़ी जो खुद इमरान खान के नुमाइंदे के तौर पर जाते थे। फिर चकवाल के जलसे में एक बार फिर शेर नजर आने की कोशिश की और फौज और आईएसआई को खूब सुनाई। अगरचे अब की बार आईएसपीआर की तरफ से इनकी धमकियों पर कोई रद्द अमल नहीं आया, लेकिन मेरी मालूमात के मुताबिक फौज की सफों में गुस्से की जो लहर अब दौड़ गई है, पहले कभी नहीं थी। अब देखना यह है कि आगे फौज क्या रद्द अमल जाहिर करती है और इमरान खान मजीद इस सिलसिले को कहां तक ले जाते हैं।